السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر میں دوں آپ کو، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کا ایک بیان بڑا ہی خطرناک کہہ لیں، زبردست کہہ لیں، وہ سامنے آیا ہے اور ٹویٹ کے ذریعے وہ سامنے آیا ہے ان کا یہ بیان۔ انہوں نے کہا جی سارے غنڈے جمع کر کے ایم کیو ایم بنا دی گئی ہے، کیونکہ آج کل سب سے جو اگر سندھ کی بات کریں اور سیاسی حوالے سے جو دوڑ توڑ جہاں ہو رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں حکومت کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب کی حکومت برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی، الیکشن وفاقی حکومت ٹائم پر کرائے گی یا آگے بڑھا دے گی، یا عمران خان صاحب کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو بڑی خبر سب سے زیادہ جس پر بات ہو رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں، وہ ہو رہی ہے جناب ایم کیو ایم کی جو مختلف دھڑے ہیں ان کو آپس میں دوبارہ اتحاد کرایا جا رہا ہے، انضمام کرایا جا رہا ہے، ضم ہو رہے ہیں۔ پی ایس پی اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے تھے، تو وہ کیونکہ پی ایس پی نے جماعت بنا لی تھی، فاروق ستار صاحب نے او آر سی یعنی کہ انہوں نے بنا لی تھی بحالی کمیٹی کے نام سے، اور اس کے سربراہ وہ خود ہیں۔ 2.5 سال سے وہ کوششیں کر رہے تھے، لیکن پھر بیچ میں کامران رسولی صاحب گورنر بنے اور پھر اس کے بعد معاملات چلتے رہے، اور پھر بہت سارے لوگوں نے ظاہر کہا ہوگا تب جا کر یہ سب اکٹھے ہونے کو تیار ہوئے۔ اور کل گزشتہ رات جو ہے اسی سلسلے میں گورنر پہنچے پی ایس پی کے مرکز۔ جب وہ مرکز پہنچے وہاں انہوں نے بڑا پھول پتیاں نشاور کیں پی ایس پی والوں نے، اور پھول پتیاں نشاور کرنے کے بعد پریس کانفرنس تھی، وہاں بڑی تعداد میں صحافی بھی موجود تھے، ان کے کارکنان بھی آئے ہوئے تھے پی ایس پی کے۔ تو اس پریس کانفرنس میں جو باتیں ہوئیں وہ چلیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تو اس پریس کانفرنس کے بعد جو مختلف سیاسی جماعتوں کا اس پر رد عمل آ رہا ہے، جس طرح اب یہ میں نے بات سنائی آپ کو پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی والے بڑے اس پہ خفا دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ عمران خان کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو زبردستی کر کے اتحاد کرایا جا رہا ہے، ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، جو آپس میں ملنا بھی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی شکلیں تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے، گالیاں تک دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کردار کشی کی ہے انہوں نے، سیاسی حوالے سے بھی مالی حوالے سے بھی کیا کچھ الزامات نہیں عائد کیے۔ تو اسی پر آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے، سارے غنڈے جمع کر کے ایم کیو ایم بنا دی گئی۔ اب یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت جو کراچی ہے وہ روشنیوں کا شہر ہے، اور اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ جی ہماری پارٹی تو وہاں ہے کوئی نہیں، تو اس لیے انہوں نے سارے غنڈے جمع کر کے یعنی کہ پی ایس پی، ایم کیو ایم، فاروق ستار کی پارٹی اور دیگر لوگوں کو جمع کر کے جو ہے ایم کیو ایم بنا دی گئی ہے، جو اب نئی شکل میں بہت جلد نظر آئے گی آپ لوگوں کو۔ اس پر انہوں نے یہ تبصرہ بھی کیا ہے، طنز بھی کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ کراچی میں پی ایس پی ہو یا ایم کیو پاکستان، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یا گورنر صاحب خود کچھ بھی بات کرتے رہیں، لیکن بات پھر پہنچتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور یہ کہا جا رہا ہے بار بار لوگ اس بات پر پاکستان ٹیلی ویژن چینل پر، پی ٹی وی پر بیٹھ کر بھی لوگ بات کر رہے ہیں، مبینہ طور پر دیگر نجی ٹی وی چینلز پر بھی بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ خود نہیں ہو رہا، گورنر صاحب کے کہنے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ گورنر صاحب تو اب آئے ہیں ایم کیو ایم میں اور اب گورنر بنے ہیں، جبکہ اتنا اثر رسوخ ان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپس میں بیٹھنے کو کسی بھی طرح سے تیار نہیں تھے۔ تو اب یہ جو بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، انضمام کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے اگلے 2-3 دن میں بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ جائے گی، تمام باتیں طے ہو چکی ہیں، صرف اعلان ہونا باقی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ بھاگ دوڑ مسلسل چل رہی ہے کہ جناب سربراہ کون ہوگا، تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو بھی کس طرح لایا جائے گا۔ سربراہی کے لیے خالد مقبول صدیقی صاحب کے نام پر کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی مان گئے ہیں، فاروق ستار صاحب تو مانے ہوئے تھے پہلے ہی، وہ تو کوئی بھی سربراہ ہو، انہوں نے تو کہا ہے کہ میں نے بلینک چیک دے دیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو کہ آپ جو مرضی لکھ لیں، میرا حوالے سے کارکن لکھ لیں، رابطہ کمیٹی کا ممبر لکھ لیں، ڈپٹی کنوینئر لکھ لیں، سینئر ڈپٹی کنوینئر، جو مرضی مجھے لکھ لیں، ایم کیو ایم میں ایک بار آنے دیں، کیونکہ میں حالانکہ ایک طرف وہ بحالی کمیٹی آج کی تاریخ تک چلا رہے ہیں، کسی کے مرنے پر کسی کی خوشی میں کوئی خبر جاری کرنا ہو تو ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کا سربراہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف وہ بحالی کمیٹی چلا رہے ہیں کہ جی بحال کرنی ہے مجھے ایم کیو ایم، اب ان کے صرف جانے سے تو بحال نہیں ہوگی، ایم کیو ایم بحال کرنی ہے تو اس میں ظاہر فیصلے ہوں گے، اس میں بہت ساری چیزیں اٹھک پٹک ہوں گی، جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے، جو کرٹیسائز وہ کر چکے ہیں، فلاں فلاں شخص پہ الزامات لگا چکے ہیں، وہ حساب مانگ چکے ہیں سابق میئر سے، وہ تمام چیزیں پھر تو یہ تمام حل ہوں تو اس کے بعد بحالی کمیٹی ختم ہو اور یہ فاروق ستار صاحب جائیں، لیکن بہرحال ان کی مرضی۔ تو اس پر جو تبصرے کر رہے ہیں لوگ اور جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ، جس طرح اب میں نے آپ کے سامنے رکھا فواد چودھری صاحب کا یہ بیان، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے، سارے غنڈے جمع کر کے ایم کیو ایم بنا دی گئی، اس اتحاد میں انہوں نے یہ کچھ کہا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف اگر میں بات کروں حافظ نعیم الرحمن کی، اسی سلسلے میں کہ انضمام ہو رہا ہے ایم کیو ایم میں پی ایس پی کا، ڈاکٹر فاروق ستار کا، دیگر لوگوں کا، تو انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہ کہا،
انہوں نے ایک نئی بات یہ کی، انہوں نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر گفتگو نہیں کر رہے، وہ انہوں نے سے ایک قدم آگے بڑھایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن نئے فارمولے پر کام کر رہی ہے. زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن نئے فارمولے پر کام کر رہی ہے. اور نیا فارمولہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ایک ہو رہا ہے، مگر زرداری اور گورنر سندھ ان جماعتوں کو ملا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف گورنر نہیں، آصف علی زرداری کے بغیر بھی یہ نہیں ہو سکتا، یعنی وفاقی حکومت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ اس طرح اس بات کو جوڑیے آپ کے گزشتہ روز انیس قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب گئے تھے اسلام آباد، جہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بہت اہم ان کی ملاقات ہوئی. اسی اس میں دیکھ لیجئے وزیر اعظم کس کے ہیں؟ پی ڈی ایم کے، اور زرداری صاحب اس کا حصہ ہیں، بڑے اتحادی ہیں. تو اس لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں ویسے تو فرق نہیں پڑتا ہے، دونوں جماعتیں ایک بھی ہو جائیں، لیکن مگر زرداری اور گورنر سندھ کامران ٹسوری ان جماعتوں کو ملا رہے ہیں. یعنی آصف علی زرداری صاحب کو بھی اس وقت سندھ میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے کہ سارے دھڑے بھی ایک ہو جائیں، کیونکہ یہ دھڑے مل کر بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے جتنی تگڑی پوزیشن اگر میں دیکھوں الیکشن کے حوالے سے جتنی پی ٹی آئی کی موجود ہے. خاص طور پر ضمنی الیکشن کے جو رزلٹس آئے ہیں تو ان تینوں کے جتنے ووٹ ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے، مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کے اور ایم کیو ایم پاکستان کے، ان تینوں کے مشترکہ ووٹ بھی شامل کر لیے جائیں تو اتنے ووٹ نہیں بنتے جتنے پی ٹی آئی کو ملے ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ملے ہیں. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زرداری اور گورنر سندھ مل کر ان جماعتوں کو ملا رہے ہیں، اور ان کی خواہش پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان دونوں کی خواہش پہ. جبکہ فواد چودھری صاحب نے ان دونوں کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہے کہ جی ان کی خواہش پر ہو رہا ہے اور عمران خان کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے. تو سوٹ یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان کرتی ہے زرداری صاحب کو، اس لیے ان کو خیال آیا، ورنہ وہ کیوں چاہیں گے. لیکن ان کے ہی ایم این اے کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ پارٹیاں ایک ہو رہی ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. قادر خان مندوخیل صاحب نے فرمایا تھا، اور اگر ان کو سب کو جمع نہیں بھی ہوتے اور کرنا پڑے سب کو جمع، اور ان کا سربراہ دوبارہ اجازت دینی پڑے الطاف حسین صاحب کو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان ان سے 100 گنا زیادہ پاکستان اور اداروں کے بارے میں بکواس کر چکے ہیں، تو لہٰذا ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، کر چکے ہیں، اس طرح کی باتیں تسلیل کر چکے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، الطاف حسین صاحب کو بھی اجازت دے دیں. یعنی کہ وہ ان کو سوٹ یہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایم کیو ایم. وہ کہتے ہیں جی سب ایک ہو جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس پہ حافظ نعیم الرحمان اور ان کا بیان بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں تو صاف طور پہ انہوں نے کہا سارے غنڈے جمع کر کے ایم کیو بنا دی گئی. اچھا، جب سے یہ خبریں آ رہی ہیں اس پر پی ایس پی ظاہر کل پریس کانفرنس ہوئی، مختصر گفتگو کی مصطفیٰ کمال صاحب نے، اس سے لمبی گفتگو کی کامران ٹسوری صاحب نے. وہ کراچی اور سندھ کے مسئلے گنواتے رہے، وہ ساری باتیں بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے بڑی مختصر گفتگو کی. ایم کیو پاکستان والے خاموش ہیں. یعنی کہ اگر رابطہ بھی کیا جائے، جیسے ہم نے بھی رابطہ کیا، کچھ رابطہ کمیٹی کے لوگوں سے بھی کیا، وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں فی الحال اتنا نہیں معلوم، اس پہ بعد میں گفتگو ہو سکتی، فی الحال اس پر ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں جن کو پی ایس پی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی فی الحال اس مسئلے پر زیادہ بات نہیں کر رہے، میڈیا پہ نہیں آ رہے. تو یہ چیزیں اچھا، ایک طرح تو یہ سیاسی منظرنامہ کراچی کا کس طرح تبدیل ہونے جا رہا ہے سندھ کے شہری علاقوں کا، اور دوسرا اوورآل اگر میں بات کروں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہم سب کا، وہ ہے مہنگائی. 2022 میں مہنگائی نے تمام اگلے پچھلے تمام ریکارڈ جو ہے پچھلے توڑ دیے ہیں. مہنگائی پاکستان کی بلند ترین سطح پر ہے، یعنی 25% کے لگ بھگ مہنگائی ہے. خان صاحب کے یہ اس پچھلے 8-9 ماہ میں صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس میں بھی مہنگائی کم نہیں تھی. ہم سب اس پہ پریشان تھے، سب آواز اٹھا رہے تھے، پروگرامس بھی ہو رہے تھے ٹیلی ویژن پر، آپ لوگوں کے احتجاج بھی ہو رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملین مارچ کر دیا تھا مہنگائی کے خلاف، اس طرح نون لیگ نے مہنگائی مارچ کیا تھا، لیکن وہ کیا تھا ہم نے 12 اور 13% مہنگائی پر. اب 25% کے لگ بھگ مہنگائی، یعنی کہ زیادہ ہو گئی ہے، ڈبل سے اوپر چلی گئی ہے. خاموشی چھائی ہوئی ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. پچھلے 8-9 ماہ میں ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے، پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی اب دیکھ لیں، آٹا، چینی، دال، مسالہ جات، یہ ملک کی تاریخ میں اتنے مہنگے کبھی نہیں ہوئے جو اس وقت قیمتیں ہیں. ایک عام آدمی 25-30 ہزار روپے یا 35 ہزار 40 ہزار تنخواہ لینے والا شخص، اب یہ بتا دیجئے وہ کس طرح گزارا کرے گا ان تمام چیزوں سے. 190 روپے کراچی میں لیٹر دودھ. اچھا، کراچی پورے ملک میں سب سے زیادہ مہنگی چیزیں کراچی میں دستیاب ہوتی ہیں، یہ بھی ایک نیا لطیفہ کہہ لیں، فارمولہ ہے. پشاور، کوئٹہ، لاہور، فیصل آباد آپ کو چیزیں سستی ملیں گی، آٹا سستا ملے گا، چینی، مسالہ جات، دالیں، ساری چیزیں وہاں سستی ہیں. اگر کہیں مہنگی ملیں گی آپ کو تو کراچی میں. اچھا، غریب پرور شہر کراچی، سب سے زیادہ روزگار دینے والا کراچی، 70% ریونیو دینے والا، جس سے پورا پاکستان چلتا ہے نہ صرف پلتا ہے، وہ کون دیتا ہے؟ کراچی. لیکن سب کے باوجود سب سے زیادہ مہنگی چیزیں اب دستیاب ہیں کراچی میں، اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو روزگار
دستیاب نہیں ہے. غیر مقامی آ کے دوبارہ روزگار بھی لے رہے ہیں, یہاں پر مہارات بھی حاصل کر رہے ہیں, یہاں شناختی کارڈ بھی ان کے بن جاتے ہیں, وہ چوری چکاریاں بھی کر رہے ہیں, وہ یہاں پر چھیپا اور اس طرح کے دسترخوان کھلے میں سیلانی کے ان کے یہاں کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں لوٹ بھی رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک بھی مانگی جا رہی ہوتی ہے, پستول دکھا کر بھی ایسے لوٹے جا رہے ہیں. یہ لطیفے اور دنیا میں کسی ملک میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بہرحال اس پر بھی ہم بات کریں گے, مزید مسائل بہت سارے ہیں جس پر ہم گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.